1818 میں میری شیلی نامی ایک فکشن رائٹر نے اپنا نام ظاہر کیے بغیر ایک ناول پبلش کیا۔ اس ناول کا نام تھا فرینکسٹین اور دا ماڈرن پرومیتھیس۔ جب یہ ناول پبلش ہوا تو اس وقت میری کی عمر صرف 20 سال تھی۔ یہ ناول دراصل ایک میڈ سائنٹسٹ کے گرد گھومتی ہے جو ایک نیا جاندار تخلیق کرنا چاہتا ہے۔ یہ سائنسدان اپنے لیب میں مردہ انسانوں اور جانوروں کے مختلف اعضاء کو جوڑ کر کرنٹ کے شاکس کے ذریعے ایک نئی زندگی وجود میں لانے کی کوشش کرتا ہے۔ کئی سالوں کی انتھک محنت اور جدوجہد کے بعد اسے ایک دن بالآخر کامیابی مل ہی جاتی ہے اور مردہ جسم میں زندگی کے آثار نمودار ہونے لگتے ہیں۔ فرینکسٹین یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے، لیکن تھوڑی ہی دیر میں اس کی نظر اس نئے تخلیق کردہ انسان کے چہرے پر پڑتی ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نیا انسان نہایت ہی خوفناک ہے اور فرینکسٹین سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہے۔ فرینکسٹین اپنے ہی تخلیق کردہ انسان جو کہ ایک مونسٹر کی صورت میں وجود پذیر ہوا ہے اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتا ہے اور وہاں سے بھاگ نکلتا ہے۔ مونسٹر جب پوری طرح بیدار ہوتا ہے تو اسے یہ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں پر موجود ہے اور اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ کئی دن جنگلوں اور ویرانوں میں بھٹکنے کے بعد اسے اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی شکل نہایت خوفناک ہے اور اس کے نہایت خوفناک شکل کی وجہ سے لوگ اسے شدید نفرت کرتے ہیں۔ لوگوں کا اپنے جانب اس نفرت انگیز رویے کی وجہ سے اسے آہستہ آہستہ اپنے خالق یعنی فرینکسٹین سے بھی نفرت ہو جاتی ہے اور وہ اس کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ بقیہ ناول فرینکسٹین اور مونسٹر کے درمیان ایک طویل سرد جنگ اور کشمکش کی روداد ہے۔ یہ ناول انگریزی ادب کا شاہکار ہے اور کلاسک کا درجہ رکھتی ہے۔ جب بھی کوئی تخلیق اپنے بنانے والے سے زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے اور اس کے کنٹرول سے باہر نکل جاتی ہے تو اس ناول کی نسبت سے اسے فرینکسٹین مونسٹر کہتے ہیں۔ کیا آج کے سائنسدان آنے والی نسلوں کے لیے اے آئی کی صورت میں ایک فرینکسٹین مونسٹر تخلیق کرنے جا رہے ہیں؟ اس سوال کا جواب تو آنے والا وقت دے گا، لیکن پوری دنیا میں اے آئی سے پیدا کردہ مسائل اور اس کے غلط استعمال سے بچاؤ کے لیے کافی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اے آئی سے متعلق جو قوانین بنائے جا رہے ہیں ان کی بنیاد کچھ سادہ اصولوں پر ہے۔ مثال کے طور پر رسک کی بنیاد پر اے آئی سسٹمز کی کلاسیفیکیشن کرنا، اے آئی کے خطرناک استعمال کو محدود اور ممنوع قرار دینا، اے آئی سسٹمز اور اے آئی پروسیسز کو شفاف اور عام فہم بنانا، اے آئی سسٹمز کی ڈیسیجن میکنگ اور اس کے پروسیسز کو انسانی نگرانی کے زیر اثر لانا، جسے اے آئی کی اصطلاح میں ہیومن ان دا لوپ کہتے ہیں، اور اسی طرح سے اے آئی ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ کے دوران انسانی اقدار، اخلاقیات اور پرائیویسی جیسے معاملات کو مد نظر رکھنا۔ دنیا بھر میں موجود اے آئی قوانین کا جائزہ لیا جائے تو سر فہرست ہمیں یورپین یونین کا اے آئی ایکٹ نظر آتا ہے، جو کہ آج کی تاریخ کا شاید سب سے کمپریہنسو اور جامع اے آئی لا ہے جو یورپین یونین کی جورسڈکشن میں نافذ ہونے جا رہا ہے۔ یہ قانون اے آئی سسٹمز کو رسک کی بنیاد پر 4 بڑی کیٹیگریز میں تقسیم کرتا ہے اور ہر کیٹیگری پہ الگ الگ طرح کی پابندیاں عائد کرتا ہے، یعنی اے آئی سسٹمز وتھ ان ایکسیپٹیبل رسک، اے آئی سسٹمز وتھ ہائی رسک، اے آئی سسٹمز وتھ لمیٹڈ رسک اینڈ اے آئی سسٹمز وتھ نو رسک۔ ایسے تمام اے آئی سسٹمز ان ایکسیپٹیبل رسک کی کیٹیگری میں شمار کیے جاتے ہیں جو سوشل اسکورنگ کرتے ہیں، یعنی انسانوں کے رنگ، نسل، مذہب، سیاسی عقائد اور جنس کی بنیاد پر کلاسیفیکیشن کرتے ہیں۔ ایسے اے آئی سسٹمز جو انسانوں کے جذبات، احساسات کو پہچاننے اور پریڈکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اسپیشلی انٹرویو اور ایگزامز کے ماحول میں۔ ایسے اے آئی سسٹمز جو ہیومن بیہیویئر کو مینیپولیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ایسے اے آئی سسٹمز جو کہ انسانی کمزوریوں، ڈسیبلٹیز اور بیماریوں کو ایکسپلائٹ کر کے ان کے چوائسز پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یورپین یونین کا اے آئی ایکٹ ایسے تمام اے آئی سسٹمز کو ان ایکسیپٹیبل رسک کی کیٹیگری میں شامل کرتا ہے، اور پورے یورپین یونین کے کسی بھی ممبر اسٹیٹ میں ایسی ٹیکنالوجی نہ تو ڈپلوائے کی جا سکتی ہے، نہ ڈسٹریبیوٹ کی جا سکتی ہے، اس کی مارکیٹنگ نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا یورپین یونین کا اے آئی ایکٹ ان ایکسیپٹیبل رسک میں شامل ہونے والے تمام اے آئی ٹیکنالوجی کو اس کے اوپر مکمل طور پر پابندی عائد کرتا ہے۔ اسی طرح ایسے اے آئی سسٹمز جو بائیو میٹرک آئیڈینٹیفیکیشن، ہیلتھ کیئر، کریڈٹ اسکورنگ، ایگزام اسکریننگ جیسے پروسیسز میں استعمال ہوتے ہیں، یورپین یونین کا اے آئی ایکٹ انہیں ہائی رسک اے آئی سسٹمز کی کیٹیگریز میں شامل کرتا ہے، اور وہ کمپنیز جو ہائی رسک اے آئی سسٹمز بناتی ہیں ان پر 5 بڑی پابندیاں عائد کرتا ہے۔ یعنی یہ کمپنیز اپنے اے آئی سسٹمز کی مسلسل رسک پروفائلنگ، رسک اسکریننگ کریں گی، اس بات کو یقینی بنائیں گی کہ ان کے اے آئی سسٹمز ہر قسم کے تعصب اور جانبداری سے پاک ہیں۔ ان اے آئی سسٹمز کی ڈیٹیل ڈاکیومنٹیشن ہمیشہ موجود ہونی چاہیے تاکہ ضرورت پڑنے پر کسی بھی وقت گورنمنٹ ایجنسیز اس بات کو دیکھ سکیں کہ ان کے اے آئی سسٹمز گورنمنٹ ریگولیشن سے کس حد تک کمپلائنٹ ہیں۔ اے آئی سسٹمز میں اس بات کی گنجائش ہونی چاہیے کہ کسی بھی موقع پر انسان اے آئی سسٹمز کے ڈیسیجنز اور پروسیسز کو اوور رائڈ کر سکے، جسے اے آئی کی اصطلاح میں ہیومن ان دا لوپ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اے آئی سسٹمز کے یوزرز کو واضح طور پر یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ
انسان کے بجائے کسی اے آئی سسٹمز کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں. اگر کسی کمپنی پر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ ان ایکسیپٹیبل رسک اے آئی سسٹمز یا ہائی رسک اے آئی سسٹمز سے متعلق کسی قانون کی خلاف ورزی کر رہی ہے تو اس کمپنی پہ 15 ملین سے لے کر 35 ملین یورو تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد باری آتی ہے ان اے آئی سسٹمز کی جو لمیٹڈ رسک اے آئی سسٹمز کی کیٹیگری میں شامل کیے گئے ہیں. یہ وہ اے آئی سسٹمز ہیں جو انسانی بنیادی حقوق، سیفٹی، ہیلتھ یا پرائیویسی کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی امپیکٹ نہیں رکھتے. مثال کے طور پہ ورچوئل اسسٹنٹ، چیٹ باٹ یا ایسے سافٹ ویئر جو آڈیو، ویڈیو یا اے آئی جنریٹڈ امیجز بناتے ہوں. یورپین یونین کا اے آئی ایکٹ ان کے اوپر کوئی خاص پابندی عائد نہیں کرتا، لیکن ان اے آئی سسٹمز بنانے والی کمپنیز کو دو باتوں کا پابند کیا گیا ہے. نمبر 1، ان اے آئی سسٹمز کے یوزرز کو اس بات کا واضح طور پہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ انسان کے بجائے کسی اے آئی سسٹم سے انٹریکٹ کر رہے ہیں. اور اگر وہ دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ کسی اے آئی سسٹم سے جنریٹڈ آڈیو، ویڈیو یا امیج دیکھ رہے ہیں تو انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ریئل نہیں بلکہ اے آئی جنریٹڈ کانٹینٹ ہے. آخر میں پھر وہ اے آئی پروگرامز ہیں جو بالکل بے ضرر نوعیت کے ہیں اور نو رسک کیٹیگری میں شامل کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر آڈیو، ویڈیو یا امیج انہینسمنٹ سافٹ ویئر، ای میل فلٹرنگ پروگرامز، اے آئی بیس ویڈیو گیمز یا لینگویج ٹرانسلیٹرز نو رسک اے آئی سسٹمز کی چند عام مثالیں ہیں. یورپین یونین کا اے آئی ایکٹ اس طرح کے کسی پروگرامز کو ریگولیٹ نہیں کرتا اور ان سافٹ ویئرز پر یا ان کے بنانے والی کمپنیز پر کسی قسم کی کوئی پابندی عائد نہیں کرتا. یورپین یونین کے علاوہ یو ایس، یو کے، کینیڈا، آسٹریلیا اور سنگاپور میں بھی اے آئی سے متعلق قانون بنائے جا رہے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ ابھی پروپوزل اسٹیج پر ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ قانون بن کر نافذ العمل ہوں گے تو یہ یورپین یونین کے اے آئی ایکٹ سے کتنے مختلف ہوں گے.